ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جن کو امریکہ میں، جن کا نام محمد مسعود ہے، عمر ان کی 31 سال ہے، ایک لائسنسڈ میڈیکل ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر، پاکستان کے اندر، اور ان کو جاب ملی مینیسوٹا میں ایک، اور H1B ویزے پہ تھے وہ، ٹھیک ہے جی۔ مسعود صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کوئی انکرپٹڈ جسے بولتے ہیں، کوئی میسیجنگ اپلیکیشن جو تھی، اس کے ذریعے جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے امریکہ سے، اور وہ اسلامک اسٹیٹ داعش کا حصہ بننا چاہتے تھے، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ الشام کا حصہ بننا چاہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان دہشت گرد جماعتوں کے لیڈر سے ملیں، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ میں امریکہ کے اندر لون وولف اٹیک کروں، امریکہ کے اندر کسی جگہ پہ۔ اور مسعود جو ہے وہ چاہتے تھے کہ انہوں نے ایک ٹکٹ لی جہاز کی فروری 2020 میں، کووڈ کا زمانہ تھا، اور وہ چلے گئے شکاگو جو سے وہ عمان جارڈن چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے شام جانا تھا، لیکن شام کے جو بارڈر ہیں وہ بند ہو گئے کووڈ کی وجہ سے، پینڈیمک کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو مسعود جو ہیں وہ پھر واپس لاس اینجلس آئے اور کچھ لوگوں سے وہاں پہ ملے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی کارگو شپ کے ذریعے ISIS کی کسی ٹیریٹری پہ پہنچ جائیں۔ اتنا ان کو شوق تھا دہشت گردی کرنے کا، اتنا ایک ڈاکٹر کو شوق تھا کہ وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو پھاڑے، امریکہ میں پھاڑ دے یا کہیں اور پھاڑ دے، مطلب اتنا اس کو شوق ہے لوگوں کو مارنے کا، قتل کرنے کا۔ یہ کون سی دنیا کی تعلیم ہے؟ یہ کون سے دنیا کی MBBS ہے جو یہ آپ کو یہ کہتے کہ لوگوں دے جا کے ہاتھی پہ جاتا مارو نا۔ اب مسعود صاحب جو ہے انہوں نے مارچ 2020 میں دوبارہ جو منوپولس ہے وہاں پہ آئے، اور وہاں پہ دوبارہ کہیں وہ ٹریول کرنا چاہ رہے تھے، لاس اینجلس اور کیلیفورنیا۔ وہاں پہ آئی تھنک میرا خیال ہے FBI کی جو جوائنٹ ٹیررزم ٹاسک فورس ہے انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور مسعود کو یہ 16 اگست 2022 کو جو ہے وہ سزا دی گئی، اس کو یہ قرار دیا گیا کہ وہ گلٹی ہے، اور ابھی میرا خیال ہے ان کو 18 سال کی قید ہو گئی ہے۔ اور یہ جو امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کل ہی اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہے اس کو 18 سال ہو گئے ہیں، 18 سال کی سزا دی گئی ہے۔ میں نے کہا اس کو 18 سال کی آپ نے کیوں سزا دی ہے؟ کویسچن یہ ہے کہ 18 سال کی سزا کیوں دی گئی؟ اسے لائف ٹائم اس کو قید کریں، اس کو ایگزامپل بنائیں، ہاریبل ایگزامپل بنائیں ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستانی سٹیزن ہے، اس شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ H1B ویزا پہ ہے۔ ادھر انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، انڈینز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو H1B ویزا چاہتے ہیں، اور امریکی جو ہیں وہ ان کو سائنسدان بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں۔ تو جے تینوں لبھی ہی H1B تو آنا میں اتنے بندے مارنے جا کے، مطلب یہ کس طرح کی ایک میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اس ویری شیمفل، اس ویری شیمفل۔ میں جسے آپ کہہ لیں کہ یہ دیر از اے پروبیبلٹی کہ یہ جو شخص ہے اس کو مطلب کوئی شرم حیا نہیں اس چیز کی کہ پاکستان کن چیزوں سے گزر رہا ہے۔ تم کس ملک کا پاسپورٹ لے کے گھوم رہے ہو؟ تمہیں H1B ویزا کس پاسپورٹ کے اوپر ملا ہے؟ تمہیں H1B، تم کوئی امریکہ کے شہری ہو؟ تم کوئی انڈیا کے شہری ہو؟ تم کس ملک کے شہری ہو یار؟ تم پہلے اپنے ملک کا اپنے گرین پاسپورٹ جس کے اوپر ویزے نہیں لگتے، جس گرین پاسپورٹ کو ویزے نہیں لوگ دیتے کہ یار یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، تم ان لوگوں کی زندگیاں بھی اب تباہ و برباد کر رہے ہو۔ اب یہ شخص جو میں تو جاننا چاہتا ہوں ہماری تعلیم کیا ہے، ہم کس طرح کے میڈیکل ڈاکٹر اور ہم کس طرح کے انجینئر ہم یہ کس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو اس چیز کی تمیز نہیں ہے کہ اب اپنی مادر ملت جو ہے اس کا نام بدنام کریں؟ انڈیا چینتے پڑ گیا، چانتے پڑ گیا تو تسی تے تھلے آندے سوئسائڈ جیکٹاں لبدے پھر دے، پھر باتیں کرتے ہیں جی کہ وہ ہم سے جو ہے نا وہ مغرب جو ہے نا ناراض ہے، ہمیں مغرب منہ نہیں لاندا۔ مغرب تو کی منہ لائے؟ آپ اپنی حرکتیں تو دیکھیں، آپ ایک قوم کی طرح بن کے تو سامنے آئیں، آپ دنیا کے ساتھ آپ ڈیل کرنا تو سیکھیں۔
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے بے روزگار ہیں، ایک بات، اور جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر انجینئر، جو واقعی اس دفعہ بات ہو رہی ہے جی 8 لاکھ پاکستانی چلا گیا، ٹھیک ہے، میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ 8 لاکھ کیا، اس سے پہلے 9 لاکھ 10 لاکھ لوگ پاکستان سے جاتے رہے، لیکن ابھی حالات اس طرح کے ہیں کہ لوگوں نے پاکستانیوں کے باہر جانے کا جو شور ڈالنا شروع کر دیا، اور تم لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ کیوں مارنا چاہتے ہو تم امریکیوں کو، یا تم کیوں دہشت گردی کو جوائن کر، تمہیں اس چیز کا نہیں پتہ کہ تمہیں اگر اپنی ڈس ایگریمنٹ کرنا ہے، تمہیں کسی کے ساتھ اپنا ڈس ایگریمنٹ کرنا، تو اس کے طریقہ کار کیا ہیں؟ آپ کو کسی کی پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کے نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی کے ایکشن سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ کیا ہمارا مذہب اسلام اور قرآن اس چیز میں، اور ہمارے نبی کی تعلیمات اس چیز میں نہیں بتاتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تم اور 50,000 راستے ہیں، پرامن رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرو، پرامن رہ کے تم کچھ کرنے کی کوشش کرو۔ تم اسلامک اسٹیٹ کا کیوں حصہ بننا چاہتے ہو یار، میڈیکل ڈاکٹر بن کے؟ اپنے واسطے خود تو تم ظاہری بات ہے ڈپورٹ ہو جاؤ گے۔ پاکستان آ کے تمہاری کیا ہوگی؟ ادھر آ کے تم پھر جو ہے نا وہ کسی دہشت گرد جماعت میں ملنے کی کوشش کرو گے۔ اور وہ جو پاکستان میں جو انجینئر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان کی جان کے لالے بھی پڑ گئے ہیں۔ اب ان کے اوپر بھی کوسچن مارک لگ جائے گا، یار یہ پاکستانی آ رہے ہیں انجینئر ڈاکٹر، یہ پتہ نہیں یہ بھی دہشت گرد ہی نہ ہوئے۔ ان کی زندگیاں بھی تم تباہ کر رہے ہو۔ مطلب کوئی ایسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو اس بندے نے نہ چھوڑی ہو، انسلٹ کرنے والی بات۔ آپ دیکھیں ابھی نریندر مودی گئے ہوئے تھے امریکہ کے جو دورے پہ، وہ کیا کہہ کے آئے ہیں وہاں پہ کیا کہہ کے آئے ہیں؟ وہ یہی کہہ کے آئے ہیں نا کہ یار تسی انج کرو کہ ساڑھے منڈیاں نو ویزے دیو، ہمارے لڑکوں کو ویزے دو، یہ کہہ کے آئے ہیں وہ۔ اور ہمارے لڑکے بڑے پڑھے لکھے ہیں، اور ہمارے لڑکے بڑے ذہین ہیں، اور ہمارے لڑکے جو ہیں وہ امریکہ کی ترقی میں اپنا رول ادا کریں گے۔ اور تو ڈاکٹر ہو کے ایک ریسرچ کلینک میں کام کر رہے تھے منیسوٹا میں، اور تم دہشت گرد جماعتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کوئی تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہے، کوئی تمہیں شرم احساس نہیں ہے کہ یار میں کرنے کیا جا رہا ہوں، اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں۔ تمہیں کیا اسلام نے نہیں بتایا بھائی کہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہاری منزل کے بھائی؟ کیا ہمیں یہ حق ہے کہ ہم کسی کی جان لے لیں؟ یہ اسلام میں کدھر لکھا ہوا کہ آپ جان لے سکتے ہیں؟ جو منوپلی اوور وائلنس ہے، دیٹ از اونلی فار دا اسٹیٹ۔ جو منوپلی اوور وائلنس ہے وہ ہم تو پہلے بھگت رہے ہیں۔ ہم نے طالبان بنائے، ہم نے بہت سارے ایسے گروپس بنائے جو کشمیر میں آپریٹ کرتے رہے، اور ہم سے انہی کی جانیں نہیں چھوٹ رہی۔ تو کو بیچن نواں تیرے اندر کیڑا رہ گیا۔ مطلب آپ امیجن کریں نا کہ طالبان کو بنانے کی پاکستان کو کیا کاسٹ پے کرنی پئی۔ امریکہ بھی اس میں تھا شامل، سعودیز بھی تھے، سارے ہاتھ چاڑ کے ٹر گئے۔ ساڑھا معاشرہ آج بھی ذلیل ہو رہا ہے۔ اور ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں امریکہ کا اور سعودیہ کا اور باقی عربوں کا قصور نہیں ہے۔ ہم وہ سوچ ہی نہیں رکھتے کہ اگر ایک پروجیکٹ جو ہے اس کا تعلق ڈس انٹیگریشن آف سوویت یونین سے تھا، تو اس کو پھر آگے نہیں چلنے دینا۔ ریاستیں ایسے آپریٹ کرتی ہیں۔ پھر یہ نہیں ہوتا کہ جرنیل اور سیاستدان سارے مولوی ہوتے ہیں اندر سے، اور وہ پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے طالبان پھریں، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ وہ ابھی ہمارے عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی مولوی ہیں، انہوں نے بھی طالبان کو آنے دیا پاکستان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے طالبان آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اب طالبان جو ہے وہ 40,000 دہشت گردوں کو وہاں رکھیں گے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے پاکستان میں بھیجنا ہے، وہ ہمارے دہشت گرد ہیں۔ یہ کوئی طریقہ، مطلب کس طرح کے لوگ ہیں یار، یہ کس طرح کے نمونے اور لطیفے پاکستان کو رول کر رہے ہیں۔ H1B ویزا انتہائی سکلڈ ورکر کے لیے ہوتا ہے۔ میں امریکہ گیا ہوں، میں بہت سارے ادھر انڈینز اینڈ پاکستانیوں کو ملا ہوں، مجھے انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا چیکاں کٹا دیں H1B ویزے۔ آپ کو وہاں پہ کوئی بندہ جاب دے، آپ کو امریکہ میں کوئی بندہ جاب دے، اس قابل سمجھے آپ کو، اور پھر آپ کو کہتے چلو جی ٹھیک ہے یار جا تم رکھ لے، کر لے ویزا، ٹھیک ہے۔ تم آپ امیجن کرو نا کہ تم 2018-19 میں ہی آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تمہاری عمر ہی کتنی تھی ابھی تو تمہیں کام کرنے کے دن تھے، ریسرچ کرنے کے دن تھے، پڑھائی کے لیے دن تھے، میں ایسے ہزاروں لاکھوں ڈاکٹروں کو جانتا ہوں
پاکستان میں اور دنیا میں جنہوں نے ملک کا نام روشن کیا ہے. 60,000 پاکستانی ڈاکٹر ہیں امریکہ کے اندر. اور کل بھی ہمارا پرائم منسٹر بات کر رہا تھا کہ ایک ہارورڈ یونیورسٹی سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا دیٹ دی امریکن سوسائٹی ان یو ایس اے میجورٹی آف دیم نو پاکستانی بیکاز دیر آر پاکستانی ڈاکٹرز ان یو ایس. جس انڈیا کے بہت سارے ڈاکٹر ہیں. مجھے ایک انڈین نے بتایا وہاں پہ, انہوں نے کہا میرا جو فیملی ڈاکٹر ہے وہ پاکستانی ہے اور جو مجھے ایڈوائس دیتا ہے وہ میں کرتا ہوں اس کو. سو کوشچن یہ ہے کہ تمہیں کیا کہا گیا تو کی کردا پھرنا. اب دیکھیں نیو یارک ٹائمز, واشنگٹن پوسٹ, الجزیرہ پوری دنیا کور کرے گی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے لکھ دیا اوپر جسٹس ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی ڈاکٹر کو 18 سال قید ہو گئی کیونکہ وہ دہشت گرد جماعت اسلامک اسٹیٹ کو جو ہے وہ ویپن یا اسلحہ یا کوئی چیز مٹیریل سپورٹ دینا چاہتا تھا. وہ جارڈن جان کی تیاری کر رہے. آپ دیکھ لیں کہ اب انڈیا میں بھی اس کی ساری بات ہے وہ اس کو کریں گے. ٹھیک ہے جی, وہ اس کو ڈسکس کریں گے. اب اس کو انڈین میڈیا ہائی لائٹ کرے گا, دیکھو جی اب وہاں پہ بھی پروپیگنڈے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے سارے پاکستانی تو ایسے نہیں ہیں. یہ بیچ میں لون وولف بننا چاہتا ہے, یہ لون وولف بننا چاہتا تھا اور اس کو اس چیز کی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس سے میرا معاشرہ اور میری فیملی کیا کاسٹ پے کرے گی, میرا ملک کیا کاسٹ پے کرے گا. یار تمہارے پاس پاکستانی ویزا ہے, پاسپورٹ ہے, لوگ H1B کے لیے ترلے کرتے ہیں اور تم کیا کر رہے ہو. تینوں کادی سوڑ پہ ہی ہے, تمہیں کس چیز کی, تم کیا بدلہ لینا چاہتے ہو یا تمہارے اندر کیا ارج ہے. ہم یہ آج تک بتا ہی نہیں سکے پراپر اپنی قوم کو, اپنی یوتھ کو کہ ان کو کس طرح سوچنا ہے. یہ پاکستانی سرکار جس نے بڑی کوشش کی ہے, ہم جسے بولتے ہیں نا کائنیٹک آپریشن تو بڑے کیے ہیں ہم نے, جتنے دہشت گرد لبو مارو گولیاں یہ وہ, لیکن ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں کر سکے. اتنے یہاں پہ ہم عیسائیوں کو جلا دیتے ہیں, 19 چرچ ساڑتے ہیں, آگے آ جائیں آپ عیسائیوں کی آبادیاں جلا دیتے ہیں. گھر میں ہم مشہور ہیں مائنورٹیز کو مارنے میں اور تباہ کرنے میں, اور باہر ہماری مشہوری اس چکر میں کرا رہے ہیں کہ ہم جناب داعش کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی جو لڑکے یہاں سے ڈاکٹر بننے جاتے ہیں وہ اتنے جا کے کیا جانے وہ آنے پائے سی دہشت گرد بننا چاہتے ہیں. ویزا تو انہوں لبے آئی تھے میڈیکل کا کام کرنا, اور آپ کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں میں نہیں یہ کرنا. سو یہ آپ دیکھ لیں, یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اور جو پاکستان کے علماء ہیں, جو اسکالر ہیں, وہ سارے فیل ہو گئے ہیں اپنی یوتھ کو ڈائریکشن دینے میں. وہ سارے کے سارے فیل ہو گئے ہیں. اب وہ کہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اس کو جی مینٹل النیس ہے, مینٹل النیس والے بندے کو H1B ویزا لگتا ہے. مینٹل النیس والے بندے کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے. مینٹل النیس والا بندہ امریکہ جاب لے لینا. دہشت گرد بن گیا تو ہوں تو کہتے میرے مینٹل النیس ہے. سو ابھی اس کے جو وکیل صاحب ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے جی, امریکہ کے اندر, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو ہمارا کلائنٹ ہے اس کی جو اس کو جو ہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف نہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے جی, یہ وہ ایسا ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ کویشچن جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے پاکستان کے لیے کہ ہمارے بچے جو H1B ویزے لے کے چاہ رہے ہیں. ایک مثال پکڑی ہے نا, لیکن وہ ساری کے سارے معاشرہ لیبل ہو جاتا ہے. کبھی انڈیا کا بھی سنا یار اتوں کا منڈا جہاں H1B ویزا لبیا ہوئے تو وہ جا کے دہشت گرد جماعتاں نہ ڈالے. ساڈے کیوں منڈے انج کرتے ہیں, کیوں؟ یہ کویشچن ہے نا, وائے. ہمارے بچے کیوں ایسے کر رہے ہیں, ہمارے بچے ایسے کیوں کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو کیا مسئلہ ہے, ہماری یوتھ ایسے کیوں کر رہی ہے. میں ملا ہوں پاکستانیوں کو جو امریکہ میں نام روشن کر رہے ہیں پاکستان کا, جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, جان لڑا دی ہے امریکہ کو. میں بہت سارے پاکستانیوں کو امریکہ میں سنا, وہ کہتے ہیں امریکہ میں رہنے کے لیے مٹی نہ مٹی ہونا پڑتا ہے. اٹ مینس کہ آپ کو اس ملک کی مٹی اور اس ملک کی ہر ویلیو سے پیار کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ تمہیں امریکہ کی نوکری لبھی تو اتنے جا کے بم سٹن لگ پا. انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹ, تکلیف دہ بات ہے. بہت افسوس ہوا مجھے, بہت افسوس ہوا.
کہ پاکستان کو اس طرح بدنام جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں، یہ سو کالڈ پڑھے لکھے جہادی، یہ جہادی ہیں پڑھے لکھے، اس کو 18 سال نہیں، اس کو زیادہ سزا دینی چاہیے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا آپ دیکھیں انٹیلیجنس سسٹم، وہ بڑی انکرپٹڈ میسیجز پڑھتا رہے، بڑا کچھ کرتا رہا، انہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا 9/11 کے بعد انہوں نے امریکہ کی انٹیلیجنس سروسز نے وہاں پہ کچھ ہونے نہیں دیا۔ ایک اگے بھی پائے جانا آئے سن فیصل شہزاد صاحب 2010 یا رینچ، وہ جو نیو یارک ٹائمز اسکوائر کو اڑانا چاہتے تھے، تو اسی امیجن کرو اس بندے کا دماغ، وہ کہہ رہا ہے میں نیو یارک ٹائمز اسکوائر ہی اڑا دینا۔ کس طرح کے لوگ ہیں یار یہ؟ پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ پاکستانی جو ہیں وہ یہ ساڑھنا پیڑا سلوک ہوتا ہے، یہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ آپ پتہ نہیں پاکستان کی ظاہری بات ہے اتھارٹیز کے ساتھ رابطے ہوں گے، اس کی فیملیز کے سارے لوگوں کو، ظاہری بات ہے حکومت جو ہے وہ جان بھی ہوگی اس کیس کو آلریڈی، یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 2020 میں انہوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، مارچ 2020 میں، 3 سال میں کیس چلتا رہا، 2 سال، ویری انفارچونیٹ۔ اور یہ ہمیں چاہیے کہ اپنی یوتھ سے ڈائلاگ کریں، اپنی یوتھ میں دسو کہ بھائی ڈس ایگریمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ یہ دہشت گرد جماعتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے راستے تلاش نہیں کر رہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، ان کا اسلام اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر باقی لوگ کہتے ہیں جی اسلام اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں، لیتے تھے اسلام دا نا ہے نا، آپ سمپلی یہ کہہ دیتے ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اسلامک انٹرپریٹیشن کو استعمال کرتے ہی یہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی نہیں کہتا، یہ بھی آپ کا جو ہے نا ڈھونسلہ ہے، ڈھونسلہ ہے آپ کا۔ یہ کویسچن ہے بھائی، ان کو ایڈریس کریں۔ تھینک یو۔